سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے حامی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی سالوں سے واقعہ کربلا کی مناسبت سے ماہ محرم الحرام کے خطبات جمعہ میں اللہ کی رحمت توفیق کے ساتھ تسلسل کے ساتھ خطبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم ہر سال اس مضمون کے حوالے سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے گزشتہ محرم الحرام میں گزشتہ سال کربلا تک پہنچ چکے تھے. انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں بات ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. اولیاء اللہ کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا. وہ کسی دنیاوی خسارے اور نقصان پر غمزدہ نہیں ہوتے، شکستہ دل نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، اس لیے کہ وہ ایمان والے الذین آمنوا، وہ ایمان والے، ایمان کے نور سے ان کے سینے منور، ان کے چہرے پر رونق اور اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنے والے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دو جہانوں کی کامیابی، دو جہانوں کی نیک نامی، دو جہانوں کی کامرانی، دو جہانوں کی نیک نامی، یہ ان کا نصیب ہے، ان کا حصہ ہے، ان کا مقدر ہے، ان کا حق ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ایمان والوں کو، اللہ کے دوستوں کو ملتی ہے. اللہ کے دوست الذین اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ زندگی میں جس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرف کھڑے ہوتے ہیں، جس جانب وہ ہوتے ہیں، وہ نور کا حصہ، وہاں اجالا، وہاں پہ روشنی، وہاں پہ دین، وہاں پہ قرآن، وہاں اللہ کی محبت، وہاں اللہ کی اطاعت، وہاں اللہ کی عبادت،
وہاں اللہ کی غلامی، وہاں اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت، وہاں میرے آقا کی سنت مطہرہ، وہاں میرے محبوب کو اسوہ حسنہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے زبان وحی سے ارشاد فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں تم میں بڑی باوقار دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے لیے رائے ہدایت، تمہارے لیے مشعل ہدایت، تمہارے لیے صراط مستقیم کی رہبری، رہنمائی، نشاندہی کرنے والی دو حقیقتیں، دو سرچشمے ہدایت دیے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ایک میری عطرت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بر صغیر میں بہت بڑی ایک نامور علمی شخصیت گزری ہے، جن کا نام تھا حضرت علامہ نواب محدث اعظم نواب سید صدیق الحسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی ایک کتاب تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، اس کے صفحہ نمبر 7 پر ارشاد فرماتے ہیں، عطرت مصطفیٰ علی المرتضیٰ ہیں، عطرت مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا ہیں، عطرت مصطفیٰ امام حسن ہیں، عطرت مصطفیٰ امام حسین ہیں، اور ان کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ عطرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، تم نے اگر ہدایت پانا ہوگی، ضلالت سے بچنا ہوگا، گمراہی سے بچنا ہوگا، اندھیروں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے تم نے بچنا ہوگا، تو اس کا راستہ میری عطرت کا راستہ، میری آل کا راستہ، میرے اہل بیت کا راستہ۔ اس لیے کہ میں زبان اطہر سے، زبان وحی سے یہ اعلان کر رہا ہوں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ قرآن اور میری عطرت یہ کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، باری بطحا، نور الہدا، خیر الورا، حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس زبان مبارک سے، کہ جس زبان مبارک کے بارے میں عرش عظیم کا رب قسم اٹھا کے فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے نجم کی قسم ہے، میرے حبیب مکرم، تمہارے صاحب معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی ہوا اور خواہش سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تب بولتے ہیں جب اللہ ان پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی وحی بول رہی ہے، یہ اللہ کا پیغام بول رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام، زبان نبوت ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا، میری آل، میری عطرت، میرے اہل بیت اور قرآن
یہ کبھی جدا جدا وَلَن يَتَفَرَّقَا، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے مستقبل میں نفی، ہمیشہ کے لیے، یہ طے شدہ ہے، زبان نبوت کا فیصلہ، اللہ کی وحی کا فیصلہ، قرآن اور آقا کی یاد اور اطرت یہ جدا جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے۔ معلوم ہوا مدینہ میں امام حسین ہیں تو قرآن حسین کے ساتھ ہے، مدینہ کے اس وقت کے گورنر کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ مکہ معظمہ میں تشریف لائے، قرآن امام حسین کے ساتھ ہے، آپ نے سفر شروع کیا، قرآن امام حسین کے ساتھ ہے، آپ کربلا میں تشریف لے آئے تو قرآن مل کے بولے۔ یارو اتنا حدیث کا علم آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، اس علم حدیث کو پڑھ لو۔ اللہ کی قسم اگر یہ حدیثیں آپ کو یاد ہو گئی ہے، اس کا معنی یاد ہو گیا اور اس کی لذت، اس کی مٹھاس آپ کے دل دماغ پہ اثر کر گئی، میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری نمازوں میں کمی رہ جائے، روزوں میں کوئی کوتاہی ہو جائے، لیکن حب اہل بیت کی برکت سے انشاءاللہ مجھے اور آپ کو میرے آقا کی شفاعت ضرور مل جائے گی۔ اس لیے میں جو خطابت میں نہیں کہہ رہا، سنن ابن ماجہ صحیح حدیث اس میں مروی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی جان باز رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم محدث نے عربی زبان میں اس کی شرح لکھی ہے، انجاز الحاجہ، اس میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، حسن و حسین سے جو محبت کرتا ہے بلا شبہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حسین سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، اور یارو جس حسین کے بارے میں میرے آقا فرمائیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین بابا کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حضرت علی المرتضیٰ حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، میرے آقا نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے اور میں۔ اور یارو یہ حدیثیں اگر تمہیں سمجھ نہ آئیں تو پھر اللہ حامی و ناصری ہو سکتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کلیئر کیا کربلا میں جدھر حسین کھڑا ہے ادھر قرآن کھڑا ہے۔ وانا من حسین کا معنی یہ ہے حسین منی، حسین مجھ سے، یہ معنی تو آپ سب کو سمجھ آ گیا کہ میں نانا ہوں، حسین مجھ سے، حسین میرا نواسا ہے۔ ویسے اللہ نے قرآن میں حسین کو فرزند بھی قرار دیا ہے، یہ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے فَمَنْ آجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کل میدان مباہلہ سجے گا، آپ ان سے فرمائیں میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، تم اپنے بیٹے لے کر آئے،
نبی پھر بیٹوں کے لیے کس کو ساتھ لے کر گئے؟ زبان اطہر سے آپ نے کئی بار فرمایا، جن میں ایک یہ حدیث ہے، آقا نے امام حسن کو ایک دن ممبر پہ ساتھ بٹھایا، ممبر پر، اور اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، نواسا نہیں کہا، یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے۔ سید اور مل کے بول لیں یا امام کہہ دیں تو کئی لوگوں کو خواہ خواہ گش پڑ جاتی، وہ امام کہہ دیں، اور میرے آقا ان کو سید فرما رہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ابو بکر کی شان کس قدر زیادہ، عمر فاروق کی شان کیسی، عثمان ذو النورین کی شان، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف۔ کبھی غور کیا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ 10 مبشرہ، جن کو جنتی ہونے کی بشارت میرے آقا نے دنیا میں سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا، صدیق بھی جنتی، فاروق بھی جنتی، ذو النورین بھی جنتی، نام لے لے کر۔ لیکن حسنین کریمین کی باری آئی تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا حسن میرا جنتی، حسین میرا جنتی۔ یہاں جب باری آئی تو فرمایا اور میرے بیٹے حسن و حسین یہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اس شان و شوکت کے ساتھ کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن حسین کی میں بات کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بیٹے بھی قرار دیا تو فرمایا قرآن اجالا، روشنی، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی بشارتیں، جنت کا راستہ، وہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ کربلا میں کس کے ساتھ ہے؟ مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ویسے کرنا چاہیے تھا، امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اور ساری دنیا کو وہ کرنا چاہیے تھا جو امام حسین نے کیا، اس لیے کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، دین حسین کے ساتھ ہے، نبی کا اسوہ، مل کے بول لیں وَأَنَا مِنْ حسین۔ میں عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا حسین مجھ سے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے سب کو، آقا نانا ہیں، حسین نواسا ہیں، آقا میرے اگر پھول ہیں، حسین مجھ سے، آقا میرے چاند ہیں، حسین آپ کی چاندنی ہیں، حسین مجھ سے، آقا میرے آفتاب ہیں، حسین میرے آقا کی ضیاء پاشیاں ہیں۔ لیکن وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے میں نے مسلسل کوئی 12-13 پروگرام ٹی وی پہ کیا، کل بھی انشاءاللہ 1 سے 3 2 گھنٹے میرا پروگرام چلے گا انشاءاللہ، پرسوں بھی 2 گھنٹے کا نیو ٹی وی کے اوپر، اور اسی طرح پرسوں دن نیوز کے اوپر بھی، پھر اسی طرح سما کے اوپر بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سارے آپ دیکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، ساری باتیں ایمان میں نے کھول کے بیان کی۔ وَأَنَا مِنْ حسین، عربی گرامر کے لحاظ سے من جو پہلا تھا نا منی میں، وہ یہ بیان کر رہا تھا لتبعیض، آقا میرے کل ہیں، حسین میرے آقا کی جز ہیں، آقا میرے نانا ہیں، حسین ان کے نواسا ہیں۔ وَأَنَا مِنْ حسین، یہ من للبیان، یہ بیان کر رہا ہے وَأَنَا مِنْ حسین۔ ایک وقت آئے گا
اگر تم نے میرا موقف دیکھنا ہوگا، میری سنت کو سمجھنا ہوگا، میرے اسوے کو پڑھنا ہوگا، تو تم نے حسین کو دیکھنا ہے۔ جو حسین کہہ رہا ہوگا وہ میرے دین کی ترجمانی کر رہا ہوگا، جو حسین کا موقف ہوگا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف ہوگا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کی قسم سوائے میرے اللہ کے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اہل اللہ ان کے سینے ایمان سے بھر جائیں گے۔ پھر سنیے، جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ایمان والوں کے سینے ایمان سے بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ وانا من حسین کا معنی یہ ہے، اگر کربلا میں میرے آقا ہوتے، آپ کا موقف وہی ہوتا جو میرے حسین کا موقف ہے۔ میرے رسول اللہ کی بات وہ ہوتی جو میرے حسین کی بات ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ میں یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا، الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ اللہ نے مجھے کتاب اللہ عطا کی، اللہ نے مجھے کتاب اللہ ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مثل قرآن بھی عطا کی۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطالب جاننے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کے مطالب ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مثل قرآن بھی عطا کی۔ وہ مثل قرآن کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے مثل قرآن نبی پاک نے دو مواقع پہ بیان فرمائی۔ ایک موقع خطبے میں بیان کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مایہ ناز حدیث پاک کی کتاب الموطا، اس کے اندر یہ خطبہ آپ کا مروی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ وسنتی۔ میں تمہیں ہدایت کے لیے قرآن دے کے جا رہا ہوں، میں تم کو قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ نماز قرآن نے بیان کی کہ نماز پڑھو، لیکن کتنی رکعت پڑھو؟ یہ قرآن نے بیان کیا یا سنت مصطفیٰ نے بیان کیا؟ مل کے بول لیں، سنت مصطفیٰ نے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قرآن نے کہا حج کرو۔ کیسے کرو؟ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم۔ میرے آقا فرماتے ہیں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میری سنت سے، مجھ کو دیکھو جس طرح میں حج کر رہا ہوں۔ یعنی جو قرآن نے بیان کیا اس کا مطلب معنی میرے آقا کی سنت نے واضح کیا۔ ایک مثل قرآن سنت مصطفیٰ، اور دوسرے خطبے میں جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا، سیاستہ کی 6 کتابیں، سیاستہ کہتے 6، سیاہ صحیح کی جمع، حدیث پاک کی معتبر ترین 6 کتابیں، ان میں سب سے اوپر بخاری شریف اور مسلم شریف ہے۔ یہ دونوں ہم پلہ۔ مسلم شریف میں جو آپ کا خطبہ مروی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں میں تمہیں 2 چیزیں دیے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک مثل قرآن۔ ایک وہاں مثل قرآن کیا بیان کیا؟ موتا میں مثل قرآن سنت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ وہاں غدیر خم پہ یہ خطبہ دیا تھا۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے، بعض الفاظ ایسے ہو گئے اگر ہم بیان کر دیں تو ادھر رافضی ہو گئے، ادھر فلانا ہو گیا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ غدیر خم، یہ حدیث پاک کی کتاب سے میں پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے بیمار دلوں کو شفا یاب کر دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ غدیر خم پہ جو خطبہ دیا، حجۃ الوداع سے واپسی پر خطبہ دیا، سارے حاجیوں کو سامنے حیدر مرتضیٰ صاحب کھڑے تھے۔ آپ نے وہاں جو فرمایا تھا، الا وانی تارک فیکم ثقلین، میں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور مثل قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہاں سنت مصطفیٰ مثل قرآن کو بیان کیا اور یہاں مثل قرآن اطرت مصطفیٰ کو بیان کیا۔
قرآن کی تفسیر یا سنت مصطفیٰ سے سمجھ آتی ہے یا قرآن کی تفسیر اطرت مصطفیٰ سے سمجھ آتی ہے. تم اس کو غلب کہو، تم اس کو مبالغہ کہو، اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے اللہ ان پیمانوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے کہ جن پیمانوں نے اس امت کے اندر انتشار پیدا کی، خلفشار پیدا کیا، نفرتیں قدورتیں پیدا کی. انشاءاللہ الرحمن ہم نے اتحاد امت کا اللہ کی توفیق سے ایسا بلڈوزر چلایا کراچی سے پشاور تک کہ نفرت کی ساری دیواریں گرا دی گئی. انشاءاللہ امت متحد ہے. انشاءاللہ کہہ دے انشاءاللہ. امام حسین کی بات ہو سب کرتے، سب خوشی سے سنتے، سب کا ایمان تازہ ہوتا ہے، سب یہ سمجھتے ہیں یہ مثل قرآن، یہ ہستیاں، یہ رسول اللہ کی سنت کا تسلسل تو کربلا میں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، آقا کے اطرت، آقا کے اہل بیت، آقا کے نواسے، میرے آقا کے فرزند سیدہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑے، حیدر مرتضیٰ کی آنکھوں کے نور، امام حسن کے بھائی، سیدہ زینب کے بھائی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ ایک طرف ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنمی. اگر دو بھوکے بیڑیے، بھوکے، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، بھوکے کئی دنوں کے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ بِأَفْسَدَ لَهَا، وہ فتنہ و فساد پیدا کر دیں، کئی بکریوں کو کھا جائیں گے، کئی کو مار دیں گے، کئی کو زخمی کر دیں گے. فرمایا جو ان کا فساد ہے وہ ایک طرف، اور کسی انسان کے دل میں ہرس پیدا ہو جائے، من ہرس المرء، کسی حریص انسان کے دل میں ہرس پیدا ہو جائے پیسے کی، جاہ و عزت کی، رتبے اور عہدے کی، حکومت اور اقتدار کی، گورنری اور کرسی کی، فرمایا اس انسان کے دین کو، اس کی عزت اور اس کے شرف کو اس ہرس سے جو نقصان پہنچتا ہے، اس کی تباہی ہوتی ہے، وہ کہیں زیادہ اس تباہی سے جو دو بھوکے بیڑیوں نے بکریوں کے ریوڑ میں مچائی تھی. تو آج ان کے دین کی بربادی ہو گئی. جو امام حسین کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے، نیزے لے کے کھڑے تھے، آگ کے دشمن مخالف اور آگ کے قتل کے درپے ہو کے کھڑے تھے. اللہ اکبر. اور جب انسان حریص ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ. جو بندہ روپے اور پیسے کی خاطر اللہ کو، اس کے اصولوں کو، اس کی تعلیم کو، اس کے دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، فرمایا میں اللہ کے رسول اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں، اب یہ عبداللہ نہیں رہا، یہ عبد الدینار بن چکا. اب یہ عبد الرحمن نہیں رہا، یہ عبد الدرہم بن چکا. یہ عبد الغفار نہیں رہا، یہ جبہ و دستار کا بندہ، کرسی اقتدار کا بندہ، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ بن چکا. اور فرمایا جو یہ راستہ اپناتا ہے، میں اللہ کے رسول اس کے بارے میں اعلان کرتا ہوں. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار فرمایا تعیسہ، 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 تعیسہ. وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. چار بار فرمایا. اور جو دین کو پامال کرے، جو اللہ رسول کے احکامات کو پامال کرے، جو اللہ رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کرے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا تھا یا نبی پاک کی بغاوت ہو رہی تھی کہ سامنے نبی پاک کا نواسا کھڑا ہے، رسول اللہ کا فرزند کھڑا ہے، قرآن کا حامی و ناصر، قرآن کا محافظ، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم، قرآن کا مبلغ، قرآن کا دائی
امام حسین جیسا معلم، مدرس، استاذ، مربی، مزکی، مبلغ، خطیب، لبیب کھڑا ہے اور جنتی نوجوانوں کا سردار کھڑا ہے، آمینہ کے لال کا فرزند کھڑا ہے، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور کھڑا ہے، حیدر مرتضیٰ کے دل کا سرور کھڑا ہے، سامنے وہ کھڑا ہے، حریصوں کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، درم و دینار کی چمک نے اور کرسی کی ہرس اور ہوس اور بھوک نے ان کو اندھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شر سے اس امت کو محفوظ رکھے جو یہ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی۔ آسمان سے میرا رب فرما رہا ہے، امام حسین کے بارے میں فرما رہا ہے، انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہم نے آپ کے سینے پاک اور صاف کر دیے، اتنے پاک اور صاف کیے تطہیرا کہ جتنا پاک اور صاف کرنے کا، مل کے بولیں، حضرت مریم کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا وَطَّہَّرَكِ اے مریم، فرشتے پیغام لے کے آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، اے مریم اللہ نے تجھ کو طاہرہ بنا دیا، وَطَّہَّرَكِ تجھے پاک اور صاف رکھا۔ سیدہ مریم کے بارے میں یہ کس نے فرمایا؟ مل کے بول لیں۔ اب کوئی سیدہ مریم کے بارے میں بک بک کرے، بکواس کرے، زبان درازی کرے، توجہ ہے آپ کی؟ وَطَّہَّرَكِ اللہ کے الفاظ ہیں سیدہ مریم کے بارے میں، ہم نے آپ کو پاک اور صاف بنایا۔ اب سیدہ مریم کی کوئی غلطیاں نکالے، ان کی خطائیں ڈھونڈے، ان کے کسی عمل اور کسی فعل اور کسی قول، کسی گفتار کو نشانہ تنقید بنائے اور کر رہا ہوں، بڑی تحقیق کر رہا ہوں، لعنت تیری تحقیق کے اوپر، ہم تھوکتے تیری ریسرچ کے اوپر، تیری ذہنیت گندی۔ اور جب سیدہ مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رب نے فرما دی وَطَّہَّرَكِ ہم نے تجھے پاک اور صاف بنایا، تو میں بات کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی، حیدر مرتضیٰ کی، امام حسن کی، امام حسین کی۔ اللہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ مریم کی باری آئی تو اللہ نے صرف اتنا ہی لفظ کہا وَطَّہَّرَكِ ہم نے تجھے پاک اور صاف بنایا۔ جب سیدہ فاطمہ اور حسنین حیدر مرتضیٰ کی باری آئی، اللہ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ 3 دفعہ فرمایا ایک ہی آیت میں۔ پہلے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اور پھر تیسرا فرمایا تطہیرا، تمہیں تو میں نے ایسا پاک اور صاف کیا، ایسا پاک اور صاف بنایا کہ جتنا پاک اور صاف بنانے کا حق ہوگا، کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ سیدہ مریم کی باری، میں ٹی وی پروگرام کر رہا تھا، میں ہمیشہ امام بخاری کی بات پہ عمل کرتا ہوں، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات پہ عمل کرتا ہوں، صحابہ کی بات پہ عمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا، سیدہ فاطمہ کا باب باندھا، اور حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ کیا لکھا؟
یہ نہیں لکھا رضی اللہ عنہا، وہاں لکھا علیہ السلام، اور آگے حدیث بیان کی۔ ایک حدیث میری ماں جی ام المؤمنین، یہ کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ میں نے کہا خطاب کی غلطی، اللہ معاف کرے، یہ دروازہ کھول رہے بخاری شریف کے بارے میں، اور جس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کر رہا ہے، تو خطاب کی غلطی کہہ کے دروازہ کھول رہا ہے، کل کوئی اور اٹھ کر حدیث پاک کے الفاظ کے بارے میں کہہ دے گا یہ بھی خطاب کی غلطی سے، یہ بھی کاتب کی غلطی سے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کانت فاطمہ تو علیہ السلام تغتسل الدم، زخمیوں کی مرہم پٹی، ان کے زخموں کو صاف کر رہی تھی، تو کون کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ۔ مل کے بولے کیا؟ صحابی کہہ رہا ہے علیہ السلام، کیا کہہ رہا ہے؟ مل کے بولیں۔ تو میرے ساتھ جو شریک گفتگو تھے، وقفہ ہوا، مجھ سے فرمانے لگے آپ اہل سنت اہل حدیث ہو کر حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ میں نے پوچھا کیوں غلط ہے؟ فرمان لگے علیہ السلام جو ہے یہ اصطلاح مخصوص ہے نبیوں کے لیے۔ مخصوص ہے کن کے لیے؟ مل کے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ فرمائیے جب آپ حضرت مریم کا نام لیتے ہیں، جب حضرت مریم بی بی مریم کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہو؟ حضرت مریم نبی تھی؟ حضرت ہاجرہ جو ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ، کیا کہتے ہو؟ حضرت آسیہ اور فرعون کی بیوی، کیا کہتے ہو؟ یہ ضد تمہیں ضد فاطمہ سے؟ میں نے کہا سنو، میں نے پوچھا حضرت مریم کو علیہ السلام پھر کیوں کہتے ہو؟ وہاں رضی اللہ عنہا کہہ دیا کرو، وہاں رحمت اللہ علیہا کہہ دیا کرو۔ 2 منٹ تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی کی ماں ہے۔ میں نے کہا اگر نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے مریم کا حق ہے انہیں علیہ السلام کہا جائے، حضرت فاطمہ سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کل مسلم ينبغی لہ ان یحزنہ قتلہ لأنه من سادات المسلمین وعلماء الصحابہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التي افضل بناتہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے، اگر کسی کے مسلمان ہونے کا جائزہ لینا چاہتے ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہے، امام حسین کی شہادت کا ذکر اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل غم سے بھر جائے گا، اس کا دل۔ امام ابن کثیر، کیا نام ہے؟ امام ابن کثیر کی بات کر رہا ہوں، فرماتے اس کا دل شہادت امام حسین سن کر غم سے بھر جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار تھے، اس لیے وہ صحابہ کے طبقے میں جو اصحاب اہل علم تھے، بڑے صحابی تھے علم میں، ان میں سے تھے، اور نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور اس بیٹی کے بیٹے تھے الذی افضل بناتی، جو رسول اللہ کی سب سے افضل ترین بیٹی تھی، نبی پاک کی سب سے افضل بیٹی۔ انہم ذریۃ طیبۃ من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض۔ امام ابن کثیر کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ کیا محب اہل بیت، کیا خانوادہ نبوت سے محبت کرنے والا، کیا لکھا ایمان افروز جملہ، انہم ذریۃ طیبۃ من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض۔ یہ پاکیزہ ترین ذریت ہے،
اور کائنات کے روئے زمین پہ جتنے گھرانے قبیلے، ان میں سب سے اشرف ترین گھرانے کے چشم و چراغ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اہل بیت کے بارے میں پوچھا گیا، کسی حوالے سے موازنہ کرنے کا، تقابل کرنے کا سوال کیا گیا، او امام اہل سنت، امام اہل حدیث، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، فرماتے ہیں انہم اہل البیت لا یقاس بہم احد، یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ کسی اور کو تولا ہی نہیں جا سکتا، اور کسی اور کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر آنکھوں پہ پردہ ہو حرص کا، ان کو نظر نہیں آ رہا سامنے کون کھڑا ہے۔ آپ نے خطبہ دیا امام حسین نے، اللہ اکبر، اشعار پڑے خیمے میں، یا زمن اصفر لک من خلیلی کن لک بالاشراق والاسیل من صاحب او طالب قتیل ان الموت لا يقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل وانما الامر الى الجلیل وكل حي سالك السبيل۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں بابا جان کی یہ آواز جب میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے فوراً آپ کے اشعار یاد ہو گئے، اور اشعار میں کیا فرمایا، اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا موقف، اپنی استقامت، اپنی دینداری، اپنی للہیت، اپنا اخلاص، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ استقامت علی الدین۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ اکبر، استقامت علی الدین۔ جس طرح کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، اللہ والے ایمان کے پہاڑ بن جاتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب انہیں ہٹا نہیں سکتا اپنے موقف سے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کوفی و شامی یہ لوگ مفاد پرست، ان کا کبھی موقف دائیں ہوتا ہے، کبھی مفاد بائیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، بظاہر خسارہ بھی آئے اسی پہ رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں فزت ورب الکعبہ
اس راستے پہ چلتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو وہ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہہ دے کہ ہم نے کامیابی کو پا لیا۔ اور جو مفاد پرست ہوتا ہے اسے بالکل کئی دفعہ یو ٹرن لینا پڑتا ہے، کبھی دائیں سے بائیں جانا پڑتا ہے، کبھی بائیں سے دائیں جانا پڑتا ہے۔ جس کو دن کہتا ہے اس کو رات کہنا پڑتا ہے، جس کو رات کہتا ہے تو اس کو دن کہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دو عملی سے، اس دو رخی سے، اس دو رنگی سے زندگی پر محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے باطن ظاہر کو ایک جیسا رکھے۔ امام حسین کے اس کردار نے ہمیں دین سکھایا، اللہ کا دین۔ اللہ اکبر۔ میں بہت اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر۔ آپ کے رفقاء ایک ایک کر کے عرب کے دستور کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں پیش ہو رہے ہیں، انفرادی مقابلے کر رہے ہیں اور باری باری شہید ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو آپ کے ساتھ تھے، یہ انصار مدینہ کی اولاد تھے، نوجوان انصاری صحابہ بھی تھے، کچھ بزرگ صحابی بھی تھے، ان کی عورتیں ساتھ تھی، مائیں ساتھ تھی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سب رفقاء اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ یاد رکھیے امام حسین آخر میں اس لیے نہیں گئے کہ آپ کی کوشش یہ تھی نعوذ باللہ کہ شاید میں بچ جاؤں، نہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس لیے کہ دوسرے شاید اتنی بڑی قربانی دے کر ہمت نہ ہار جاتے، شکست دل نہ ہو جاتے۔ ان کو مضبوط رکھنے کے لیے، ان کو سرنگو ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے امام نے سب کے صدمے برداشت کرنا، کیونکہ امام جیسا حوصلہ تو کسی میں نہ تھا، امام حسین جیسی جرت و استقامت تو شاید کسی میں نہ تھی، اس لیے پہلے ان کو موقع دیا۔ پھر اہل بیت کے خانوادہ اہل بیت کی باری آئی، آپ کے بانجے حضرت زینب کے بیٹے اونا محمد، پتہ کون ہے؟ حضرت زینب کے بیٹے حضرت زینب، اونا محمد حقیقی بانجے، حضرت علی کے نواسے، اور حضرت جعفر طیار کے پوتے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، حضرت زینب کے بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے بھتیجے امام حسن کے بیٹے کہا چاچا جان اب ہم جاتے ہیں، امام حسن کے بیٹے قاسم، امام حسن کے بیٹے عبداللہ، ان کی اماں جان بھی ساتھ ہیں، حضرت فروہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام، ان کی اماں جان بھی ساتھ ہیں، حضرت امام حسن کی اہلیہ ساتھ تھی، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ بالآخر علی اکبر کی باری آئی، آپ نے ان مواقع پر اپنے گھر والوں کو جو سبق دیا سینے کی تختی بھی لکھو۔ آپ فرماتے ہیں صبر یحل بیتی صبر ابن عمومتی لا رأیتم حوان بعد ذالک۔ قاسم بن حسن کا بازو زخمی ہوا، تکلیف محسوس کر رہے تھے، فرمایا اصبر علی ما نزل بک واحتسب فی ذالک الخیر فإن اللہ سیلحقک بآبائک الصالحین۔ بیٹے قاسم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں آج شام سے پہلے تم اپنے نانا جان کے پاس حوض کوثر پہ پہنچو گے، اپنے دادا جان حیدر مرتضیٰ کے پاس پہنچو گے، بشارت دی۔ علی اکبر کی باری آئی، یارو یہ ازمائش، یہ امتحانات علی اصغر البدایہ والنہایہ میں، تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 7 میں یہ بڑی تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ علی اصغر کے حلق میں نشانہ باندھ کے جس ظالم نے تیر مارا، تم سمجھتے ہو یہ جنت میں جائے گا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ یہ ملعون لوگ، یہ لعنتی روسیہ، دو جہانوں میں برباد اور تباہ ہونے والے، جنہوں نے اس دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر لیا، اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ تم نے رسول اللہ کے بارے میں کیا تصور کیا؟ اس لیے ایک بنو ہاشم کی خاتون نے جب یہ لٹا پٹا قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا، دمشق سے ہوتا ہوا واپس مدینہ میں پہنچا تھا،
تو وہ روتے ہوئے نکلی تھی اور اس نے کہا تھا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم انتم آخر الامم بعطرتی وبأهلی بعد مفتقدی منهم سارا فزرجوا بدمی ما كان هذا جزائی اذا نصحت لكم ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی. اور ظالموں کل قیامت کے دن میرے نانا جان کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے جب میرے نانا جان تم سے پوچھیں گے میں نے تمہیں اللہ کا دین سکھایا، میں نے تمہیں اللہ کا قرآن دیا، میں نے تمہیں بیت اللہ جیسے قبلہ دیا، میں نے تمہیں اخلاق سکھایا، میں نے تمہیں حقوق اللہ سے آگاہ کیا، میں نے تمہیں انسان بننے کا سبق دیا، مگر تم نے کیا کیا؟ ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی. تم نے کیا کیا؟ تم نے آخری امت ہونے کا یہ ثبوت دیا بے اہلی بعد مفتقدی. میرے اہل خانہ کو تم نے شہید کر ڈالا، انہیں تم نے ذبح کر دیا، انہیں تم نے زخمی کر دیا. او ظالموں کوفیوں، او ظالموں عراقیوں، تمہارے پاس او شمر اور یزید ابن زیاد تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ اللہ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین، ہاتھوں پہ کون ہے؟ بیٹا علی اصغر. ایک قربانی بیٹے اور باپ کی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. وہ بھی قربانی کیسی ہے؟ اللہ کے فرماتے ان ھذا لہو بلاء مبین. یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ہم نے اپنے ابراہیم کا لیا تھا. وہ امتحان کیا تھا؟ بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، میرے رب نے بیٹے کو بچا لیا اور ساتھ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اس لیے میں رب ہو کے کہتا ہوں سلام علی ابراہیم. ابراہیم میں اللہ تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہاں بیٹا بچا نہیں ہے، علی اکبر بھی شہید ہو چکے، علی اصغر ہاتھوں پہ شہید ہوئے، خون کا فوارہ پھوٹا. امام حسین نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے عرض کیا اللہم حون علی ما نزل بی. اے اللہ اتنا بڑا امتحان، اللہ اتنی بڑی آزمائش، اللہ اتنی بڑی ابتلا، اب اس امتحان میں سرخرو ہونے کی مجھے توفیق عطا فرما. اتنی بات ضرور کہتا ہوں فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ. یہ تو وہی اللہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا بچہ ان کا قتل ہوا تھا، تیرا غضب جلال میں آیا تھا. یہ اونٹنی کا بچہ قتل نہیں ہوا، نبی کے بیٹے کا بیٹا شہید ہوا، نبی کے فرزند کا فرزند شہید ہوا ہے. اللہ اکبر. علی اصغر کی قربانی مجھے علامہ اقبال یاد آئے، فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ محبت کی منزل ہے، ان کو عبور کرنا معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ جب اپنی باری آئی، حضرت سیدنا امام حسین زخمی حالت میں پیشانی مبارک، اور جس پیشانی کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، جس کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا کان یشمہما و یزمہما. میرے آقا فرماتے تھے حسن و حسین میرے پھول ہیں، حسن و حسین میرے، مل کے بولے حسن و حسین میرے پھول ہیں. فرمایا آقا ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے. آج وہ اور جس ہاتھ نے ان پہ تلوار چلائی، جو اس ہاتھ کا آج وکیل بنے، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہتا ہوں اللہ قسم ایسے لوگوں سے کبھی دین نہ سیکھو. اور جو تیر بانا نشانہ باندھ کے چلایا سنان بن انس نے، جو آج اس کی وکالت کرے لعنت اس کمینے کے اوپر. اور شمر ذی الجوشن نے تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو
آپ کے جسد اطہر سے جدا کیا، آج کوئی ان کی وقارت کرے تو تف ہے، افسوس ہے ایسے سلیلوں کے اوپر۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسین زخمی پیشانی کے ساتھ بدر کی ریت پہ جب آئے، ایک جملہ کہا، توجہ فرمانا۔ اکثر مجھے ٹی وی کے پروگراموں میں جب ساتھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مقام صبر۔ کیا ہوتا ہے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ مقام صبر، مصیبت پہ صبر کرنا، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ صبر کرنے والے، مقام صبر پہ فائز ہونے والے، ان کے لیے بشارتیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے اور اللہ ہمارا، اور اللہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے اور اللہ، مل کے بولنے، اور اللہ ہمارا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں مقام صبر پہ فائز ہونے والے، ان کے بارے میں میرے اللہ اعلان کر رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم، تم علیہ السلام سے چڑھتے ہو، اللہ ساتھ صلوات بھی کہہ رہا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام میرے رب کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ مقام صبر، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے دروازے ان پہ کھل گئے، صلوات، برکتیں، رحمتیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، میں اللہ ان کا ہادی۔ اور اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں کئی بندے، وہ صبر نہیں کرتے، وہ مصیبت پہ شکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بول لیں، کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مومن سمجھا، عجبا لامر المؤمن ان اصابت السراء صبر فکان خیر له وان اصابت الضراء صبر فکان، ان اصابت السراء شکر فکان خیر له وان اصابت الضراء صبر فکان خیر له۔ دکھ آیا تو صبر کیا، سکھ آیا تو شکر کیا، مگر یہ اللہ والے ایسے ہیں یہ دکھ پر بھی صبر بھی کرتے ہیں، ساتھ شکر بھی کرتے ہیں، یہ مقام شکر پہ ہیں، وہ شکر پہ رک جاتے ہیں۔ اللہ میرا سینہ کھولتا ہے اور میں کیا عرض کرتا ہوں، وہ مقام شکر پہ تو فائز کوئی کی ہوا، لیکن ایمان و یقین کی وادیوں میں مقام صبر سے اوپر مقام شکر ہے۔ ایمان و یقین کی وادیوں میں، ایمان و یقین کے دراجات میں مقام صبر سے اوپر مقام، مل کے بولیں، مقام شکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ صبر کرتی ہے نا، اور صبر کے ساتھ شکر کرتی ہے، اللہ کی حمد پڑھتی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا قال عبدی حین قبضتم فؤاد قلبی، جب تم نے گوشہ جگر اس کا پکڑا تھا اس بندے کی زبان سے کیا نکلا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کہا تھا الحمدللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ابنوا لہو فابنوا لہو بیتا فی الجنہ وسموا بیت الحمد، اس کا گھر جنت میں بنا دو اور اس کے باہر تختی لکھ کر لگا دو بیت الحمد، مصیبت میں شکر کرنے والا، مصیبت میں، اور مصیبت پہ شکر کرنے والے بھی جسم فلک نے دیکھے، مگر ایمان و یقین کی اس وادی میں وہ مقام شکر سے بھی اوپر ایک مقام ہے جو آخری مقام ہے انسانیت میں، اس کا نام مقام رضا۔ اس کا نام کیا ہے؟ مل کے بولیں، زور سے بولیں، اور مقام رضا
حضرت امام حسین نے جب اپنا زخمی سر سجدے میں رکھا، مجھے اپنے بزرگ یاد آئے، حضرت مولانا سید عبد الغنی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی احکاموں کی، وہ یہاں پر ایک حضرت امام حسین کا جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے پڑھا رضینا بقضائک یا رب، رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب۔ اللہ اپنے سارے ساتھی کٹوا کر، اپنے بھانجے شہید کروا کر، اپنے بھتیجے تیری راہ پہ لٹوا کر، اپنے دل کے ٹکڑے میں تیری راہ میں قربان کر کے، خود زخموں سے چور ہو کر، اپنی بیٹیوں، اپنے اہل خانہ، اپنی بہن کو، اے اللہ پیچھے ظالموں کے ظلم کو سامنے رکھنے کے باوجود خیموں میں چھوڑ کر یہ اعلان کر رہا ہوں، رضینا بقضائک یا رب، اللہ ہم تیری قضا پہ راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ ہم تم سے راضی۔ آسمان سے پھر آواز پتہ کیا آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او میرے اطمینان والے، او میرے اطمینان والے حسین، آ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، اور اس شان سے آنا راضیتن مرضیتن، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ یہ مقام رضا پہ امام حسین کو میرے رب نے فائز کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، بطل حریت۔ او اہل حدیث، اہل حدیث، میری کیا جنگ ہے پتہ؟ میں کہتا ہوں میں فکری انار کی، فکری آوار کی اہل سنت اہل حدیث کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ بطل حریت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب نے ان کی زیارت کی ہے، سہیوال میں تشریف لائے، ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تب سہیوال میں ہوا کرتے، انہوں نے مضمون لکھا ہوا ہے اسی محلے میں، جس محلے میں یہ مسجد ہے، شیخ محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے ناظم رہے، یہ ساتھ ان کا گھر تھا شیخ فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ کا، یہاں تشریف لائے، بطل حریت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہی سن لو، اس کا نام ہی سن لو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کسی نے زیارت کرنی ہو، کسی نے پڑھنی ہو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور نسخے مل جائیں، وہ پرانی کتاب میرے پاس ہے، ٹائٹل سنو، اس کتاب کا نام ہے اسوہ امام حسین۔ اسوہ رسول تو تم نے سنا، اسوہ حسنہ تو تم نے سنا، اسوہ نبوی تو تم نے سنا، یہ نام تم نے پہلی بار زندگی میں سنا، اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ یہ باتیں تفصیل سے پھر کسی موقع پر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔